اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ یا ولی العصر اجل اللہ تعالی فرجک الشریف ادرکنا۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ تقلید، اہمیت اور تقاضے، اس عنوان سے ہماری اس سیریز میں آئیے آج کے اس ویڈیو میں تقلید سے متعلق ایک اور پہلو پر گفتگو کرتے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ ایک فقیہ، ایک مرجع تقلید کس طرح ایک فتویٰ دیتا ہے، یعنی کن چیزوں کی طرف رجوع کر کے وہ ایک فتویٰ یا حکم کو استنباط کرتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ مراجع کرام کے فتووں میں اختلاف کیوں پایا جاتا ہے۔ تقلید کے سپورٹ میں، تقلید کی تائید میں اتنی ساری باتیں ہونے کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو تقلید کے قائل نہیں ہیں اور اس کے خلاف شبہات پیش کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک سوال جو تقلید کے بارے میں اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فقہا اور مراجع کے فتووں میں اختلاف کیوں پایا جاتا ہے، جب اللہ ایک ہے، اس کا رسول ایک ہے، دین ایک ہے، شریعت ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ایک فقیہ یا مجتہد انہی قرآنی آیات اور انہی روایات کی بنا پر تحقیق کر کے اپنا فتویٰ دیتا ہے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ کئی مرتبہ ان مراجع کا فتویٰ، ایک مرجع کا فتویٰ دوسرے مرجع کے فتوے سے الگ ہوتا ہے۔ آئیے آج ہم اس سوال پر روشنی ڈالیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ علماء کے فتاویٰ میں اختلافات کس وجہ سے پائے جاتے ہیں اور کیا ان اختلافات کی بنا پر تقلید کا مفہوم قابل تردید ہو جاتا ہے یا اسے ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی صرف اس بنا پر کہ ایک مرجع کا فتویٰ دوسرے مرجع کے فتوے سے الگ ہے، اس بنا پر تقلید ریجیکٹ کی جا سکتی ہے، تقلید کا کانسیپٹ ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس سوال کے جواب بہت ہیں۔ سب سے پہلا جواب جو اس سوال کے جواب میں ہے وہ یہ ہے کہ عصمت صرف چہاردہ معصومین تک محدود ہے، اور یہ معصومین علیہ السلام وہ ہے کہ ان کے یہاں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف روایت ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد، یعنی معصومین علیہ السلام کے یہاں اختلافات نہیں پائے جاتے۔ اب آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری بات کہ جی ہاں، ان فتاویٰ میں اختلافات پائے جاتے ہیں لیکن بہت زیادہ اختلافات نہیں پائے جاتے، اور جو اختلافات پائے بھی جاتے ہیں وہ کوئی واجب اور حرام کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی واجب اور حرام کا اختلاف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایسا نہیں ہے کہ کسی مرجع نے کسی عمل کو واجب قرار دیا ہو اور دوسرے مرجع نے اسی عمل کو حرام قرار دیا ہو۔ آئیے ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نماز میں تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع کا پڑھنا، ایک فقیہ کا فتویٰ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع صرف ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہے، جبکہ دوسرے مرجع کے نزدیک مثلا آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تسبیحات اربع کی تکرار 3 مرتبہ ہونی چاہیے، لیکن جس مرجع نے ایک مرتبہ پڑھنے کو کہا ہے یا کہا ہے کہ ایک ہی مرتبہ پڑھنا چاہیے یا ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہے، انہوں نے 3 مرتبہ پڑھنے کی ممانعت نہیں کی ہے، اس کو حرام قرار نہیں دیا گیا ہے۔ یہاں اختلاف ہے لیکن معمولی سا اختلاف ہے، اور وہ بھی واجب اور حرام کا مسئلہ نہیں ہے، صرف تعداد کا مسئلہ ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان معمولی اختلافات کا بھی سبب کیا ہے، کیوں کسی مرجع کے نزدیک کوئی چیز
یعنی مثلا تسبیحات اربع کا مسئلہ اگر ہم لیں تو ایک مرجع کے نزدیک اسے ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہے اور دوسرے مرجع کے نزدیک اسے 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے. یہ معمولی اختلافات کا سبب کیا ہے؟ کیوں ایک مرجع ایک فتویٰ صادر کرتا ہے اور دوسرا اس سے کچھ الگ فتویٰ صادر کرتا ہے؟ جیسا کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں جانا کہ اجتہاد کا ایک سورس، ایک سرچشمہ روایات محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. یہ روایتیں مختلف طرح سے بیان ہوتی ہیں اور یہ روایات اس مرجع نے براہ راست ڈائریکٹلی امام سے نہیں سنی ہے. یہ روایات ان تک راویان کے ایک سلسلے سے پہنچی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک روایت کے تمام راوی ایک فقیہ یا ایک مجتہد کے نزدیک معتبر ہو اور دوسرے فقیہ کے نزدیک بعض دلیلوں کی بنا پر ان میں سے ایک یا دو راوی معتبر نہ ہو. لہذا اس فقیہ کے نزدیک اس روایت کے نتیجے میں فتویٰ الگ ہوگا اور دوسرے فقیہ کے نزدیک کسی اور روایت کے مطابق فتویٰ کچھ اور ہوگا. دوسرا سبب جس کی وجہ سے کبھی کبھی روایات میں بھی اور اس کی بنا پر فتووں میں اختلاف پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام تقیہ کا احتیاط کرتے تھے، یعنی تقیہ پریکٹس کرتے تھے. ظالم حکمران اور بادشاہ ہمیشہ ان کے مخالف رہے اور یہاں تک کہ آپ کے گھروں میں جاسوسوں کو بھی بھیجا گیا. ان جاسوسوں کا کام کیا تھا؟ ان جاسوسوں کا کام یہ تھا کہ امام پر نظر رکھے، ان کے گھر میں ہونے والی سرگرمیوں پر نگاہ رکھے اور ان باتوں کی خبریں بادشاہ تک پہنچائے جس کی بنا پر بادشاہ ان پر تشدد میں اضافہ کرے. امام کی باتیں سن کر ان کے چاہنے والوں پر بھی پہرا رکھا گیا اور ان پر بھی ظلم کیا گیا. امام ان جاسوسوں کو بخوبی جانتے تھے اور ان سے واقف تھے، لیکن امام کی بزم میں بیٹھنے والے، ان کے چاہنے والے، ان کو ان جاسوسوں کا علم نہیں ہوتا تھا. لہذا اگر کسی بزم میں کوئی سوال کرنے والا انجانے میں کوئی سوال ایسا کرتا تھا کہ جس کا جواب پوری طرح دینا جاسوسوں کی موجودگی میں مناسب نہ ہوتا تھا تو امام تقیہ سے کام لیتے. اب امام نے اپنی بات بیان کر لی، لیکن جن لوگوں کو امام کی اس تقیہ کی روش کا علم نہیں ہوتا تھا وہ اس بات کو ویسے ہی لے لیتے اور آگے چل کر اس بات کو ویسے ہی بیان کر لیتے. دوسری بات، اس زمانے میں دوری کی بنا پر کسی بات کو ویریفائی کرنا یا اس کی پھر سے تصدیق کرنا یہ بھی مشکل کام تھا. لہذا ان احادیث کی بنا پر فتووں میں اختلاف پایا جاتا ہے. یعنی حدیث میں اختلاف تھا کیونکہ امام کا کہنے کا مفہوم کچھ تھا، اس شخص نے کچھ اور اس کو سمجھا اور اس نے جا کر بات اپنی آگے اسی طرح بیان کی. چوتھی وجہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ راوی کسی حدیث کو بے عین ہی نقل نہیں کرتے تھے، صرف مفہوم بیان کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور ائمہ علیہ السلام نے خود اس بات کی اجازت دی ہے. اس بات کو علم حدیث میں کہتے ہیں نقل بالمعنی، یعنی صرف حدیث کے معنی کو نقل کرنا. آئیے ایک مثال کے ذریعے بات کو سمجھتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے مشہور و معروف صحابی ہیں محمد ابن مسلم. آپ امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کیا کہ میں آپ کی حدیثیں سنتا ہوں لیکن میں ان میں کچھ کم یا اضافہ کر دیتا ہوں. تو امام نے فرمایا ان کنتا تریدا معانی ہے فلا باس، کہ اگر تم مفہوم بیان کرنا چاہتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ حدیث کافی جلد 1 صفحہ نمبر 51 حدیث نمبر 2. دوسری مثال، داؤد ابن فرقد نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں آپ کی باتیں سنتا ہوں اور چاہتا ہوں
کہ ویسے ہی لوگوں تک پہنچاؤں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ امام نے اس سے پوچھا، کیا تم جان بوجھ کر ایسا کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ امام نے دوبارہ پوچھا، معنی اور مفہوم بیان کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو امام نے اسے جواب دیا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی کافی میں جلد 1 صفحہ 51 حدیث نمبر 3۔ اب اگر ایک حدیث کو 2 الگ الگ راوی بیان کریں اور اپنے سلیقے کے اعتبار سے الفاظ منتخب کریں تو یہ الفاظ کا انتخاب اور ان میں اختلاف آگے چل کر فتوے میں اختلاف کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ تو رہی دین میں تقلید کے مسئلے میں مجتہدین کے فتووں میں اختلاف کی بات، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ اختلاف صرف دینی معاملے میں یا تقلید کے سلسلے میں پایا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر فیلڈ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہر فیلڈ میں ماہرین کے درمیان ہم اختلاف دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر بڑے سے بڑے ڈاکٹرز کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کوئی دوا دیتا ہے، دوسرا کوئی اور دوا دیتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کہتا ہے 2 ڈوز لینا ہے، دوسرا ڈاکٹر کہے گا کہ 3 ڈوز لینا ہے۔ ایک ٹیبلٹ پرسکرائب کرتا ہے، کہے گا کہ ٹیبلٹ لینا ہے، دوسرا انجیکشن دینے کی بات کرتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان اختلاف کی بنا پر ہم ڈاکٹر کے پاس جانا ہی چھوڑ دیں۔ اسی طرح تقلید میں فتووں میں چند اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تقلید بے معنی ہو گئی اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ فتووں میں اختلاف کن اسباب کی بنا پر ہوتا ہے۔ یہ اختلاف معمولی ہوتے ہیں اور عقل کا تقاضا ہے کہ ان اختلافات کے باوجود کسی عام انسان، عام شیعہ کے لیے تقلید اجتہاد اور احتیاط سے بہتر آپشن ہے، اور چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنا پر تقلید کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اور آخر میں ان اختلافات کا بہترین حل ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور پر نور ہے، کہ جس کے بعد علماء اور فقہا اور عوام الناس تمام لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پر متفق ہوں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔